إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. اولاً پروردگار عالم آپ تمام حضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. ثانیاً قرآن مجید کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں رب کریم یہ فرما رہا ہے انسانوں سے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. قو وقا یقی سے عربی لغت میں کہتے ہیں بچاؤ، بچنے کو. راغب اصفہانی جنہوں نے مفردات لکھی ہے وہ قرآن کے مفردات کے اوپر، وہ فرماتے ہیں کہ قو یعنی تقوی، وقا یقی سے وقیت الشیء وقایتاً و وقاءً، یعنی مضر اور نقصان دہ چیزوں سے بچنے کو، اپنے نفس کو مضر اور گزند پہنچانے والے چیزوں سے بچانے کو تقوی کہا جاتا ہے. قو یعنی بچو. شریعت کی اصطلاح میں تقوی کہتے ہیں ہر اس شے سے بچنا جو گناہ کا موجب ہو. دوسری ایک تعریف جو آیت اللہ دستغیب شیرازی نے کی ہے، ہر اس گناہ سے بچنا جو آپ کو جنت میں جانے سے روک دے، اس کو کہتے ہیں تقوی. موضوع گفتگو میرا ہے تقوی، اور تقوی کی تعریف آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. ثانیاً یہ تقوی جو ہے یہ لفظ عام ہے، کسی ایک جہت کے ساتھ مختص نہیں کیا جا سکتا. یعنی تقوی اگر ہم دیکھیں تو معاشرتی زندگی میں تقوی کسے کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم حدیث اور قرآن میں تقوی کے بارے میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تقوی میں بچاؤ کا مفہوم ہے، اور تقوی کبھی کبھار خوف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کبھی مسبب کو بیان کر کے سبب مراد لیا جاتا ہے، اسی طرح کبھی کبھار سبب کو بیان کر کے مسبب مراد لیا جاتا ہے، اسی طرح مسبب کو بیان کر کے سبب بھی مراد لیا جاتا ہے. تو تقوی کا معاشرتی رول دیکھیے نفس انسانی اور معاشرت انسانی میں، کہ اگر کوئی بینک بنایا جاتا ہے یا ملکوں کی سیکیورٹی کے طور پر افواج کو تشکیل دیا جاتا ہے، یا کوئی کمپنی تشکیل پاتی ہے، تو اس میں بھی تقوی کا رول بڑا ہوتا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی تحفظات، یعنی ایسی چیزیں جن سے جو چیز تشکیل پاتی ہے اس کے لیے نقصان دہ چیزوں سے اس کو بچایا جائے. مثلا یعنی مائکروسافٹ کے کمپنی کا مالک بل گیٹس نے جب مائکروسافٹ بنایا اور اس نے بہت بڑا یعنی سافٹ ویئر ایجاد کیا، اس وقت وہ اتنا خوش تھا کہ میں نے اتنا بڑا سافٹ ویئر بنایا ہے اور اس کا پوری دنیا کو اور مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. خوش تھا، اس نے اتنے تحفظات نہیں کی تھی. اب دیکھو تقوی کا کیا رول ہے. تقوی یعنی بہت خوش تھا وہ، لیکن لاہور کے دو بھائی پاکستان کے جو وائرس کے موجد ہیں، جنہوں نے وائرس کو ایجاد کیا ہے، انہوں نے وائرس کو جب چھوڑا، لانچ کیا وائرس کو، تو مائکروسافٹ کے جو مالک تھا یعنی انہوں نے جو سافٹ ویئر بنایا تھا وہ اس کو نقصان پہنچا، اس کا پورا سسٹم خراب ہو گیا. تو پریشان ہونے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے. کوشش اور تتبع کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ ایک وائرس آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پورا سسٹم ڈیمیج ہو گیا ہے. یعنی اس نے تحفظات نہیں کی تھی.
جس کی وجہ سے اس کے سافٹ ویئر کو نقصان پہنچا۔ یعنی تحفظات ہر کمپنی ہر شے کے لیے ضروری ہیں، تقوی ہر شے کے لیے ضروری ہے۔ ملکوں کی سیکیورٹی، اگر کوئی ملک افواج کو تشکیل نہیں دیتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، دوسرے ممالک اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تحفظات کے ذریعے وہ بچ جاتا ہے، اپنے ملک کو بچاتا ہے۔ تیسری بات، ملک چائنا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ افیون کے نشے کے عادی تھے، یہ لوگ افیون کا نشہ کرتے تھے، یعنی اتنا نشہ کرتے تھے کہ صرف افیون پیتے تھے اور یعنی مست ہو کر سوتے رہتے تھے۔ ماؤ زیتونگ جو ان کے انقلاب کا بانی ہے، انہوں نے آ کے ایسا سسٹم اور ایسا طریقہ انہوں نے ان کو دکھایا جس کے ذریعے آج جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت چائنا کو قرار دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہی تقوی ہے۔ انہوں نے ایسے تحفظات اپنے ملک کے لیے تیار کیے جس کی وجہ سے آج وہ پوری دنیا میں یعنی معیشت ہے، سب سے بڑی معیشت ہے۔ اور معاشرتی رول کے علاوہ خود نفس انسانی میں دیکھیے تقوی کا رول، اگر انسان اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے تو انسان کی ظاہری زندگی بھی کامل ہوتی ہے، انسان صحت مند رہتا ہے۔ نقصان دہ چیزیں اگر نہیں کھائے گا، تحفظ کرے گا تو وہ صحت مند رہے گا۔ اگر انسان روحانی حوالے سے اگر دیکھے، اگر روحانیت کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں اگر وہ ان سے بچے گا تو اس کے روحانیت میں کمال آئے گا۔ یہ ہے نفس انسانی میں اور معاشرت انسانی میں تقوی کا رول۔ اور قرآن مجید میں تقوی کو کس طرح پیش کیا گیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 250 سے زائد ایسی آیات ہیں جس میں صرف اور صرف تقوی کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 250 سے زائد یعنی اس تک مضمون تقوی کو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک آیت کی تلاوت کروں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لباس التقوی ذالک خیر، ذالک خیر لکم، یعنی لباس التقوی جو ہے وہ آپ کے لیے خیر ہے، ذالک خیر، یعنی لباس التقوی جو ہے وہ انسان کے لیے ایسا خیر ہے کہ اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے ضمن میں آیت اللہ محسن نجفی فرماتے ہیں کہ یہ جو تقوی یہاں پر قرآن مجید میں لباس التقوی ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف روحانی طور پر ترقی کرے، روحانی طور پر تقوی اختیار کرے، نہیں، بلکہ قرآن مجید کے نزدیک بہترین شخصیت کا مالک وہ ہے جس کا ظاہری لباس بھی اچھا ہو، جس کی ظاہری زندگی بھی صحیح ہو اور اس کے باطنی زندگی بھی صحیح ہو، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ دوسری قرآن مجید کی آیت مجیدہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، عجیب آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے رسول، اے نبی، اپنے اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ وہ تو مجسمہ تقوی ہے، وہ تو تقوی کے عظیم ترین مصادیق میں سے سب سے بڑا مصداق رسول اللہ ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ؟ پھر تو تحصیل حاصل لازم آتا ہے، جو پہلے سے ہی مجسمہ اخلاق ہو، عظیم ترین مصداق ہو تقوی کا، اور اس کو پھر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک روش ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کو مخاطب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اصل میں مراد ہوتے ہیں ناس، لوگ، یعنی اے رسول، اے نبی، اے میرے صاحب منصب، تم لوگوں کو یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، یعنی رسول اللہ کو نہیں بلکہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور منافقوں کی پیروی نہیں کرو۔ تیسری قرآن مجید کی آیت مجیدہ جس میں تقوی کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ یہ نفسا نفسی کا دور، یہ ہری اینڈ وری لائف، یعنی ہر انسان سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، ہر وقت اپنے سب سے زیادہ میرے امور ٹھیک ہو، سب سے زیادہ میرا حال ٹھیک ہو، اور سب سے زیادہ میں اپنے کام کو جلدی سے انجام دوں اور میری حالت بہتر ہو، ایسا دور ہے یہ۔ اس دور میں بھی قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی کیا؟
کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ بھائی میں ہی ٹھیک ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک بناؤں گا، باقی لوگوں کی خیر ہے، تو ایسا نہیں ہے، کل قیامت کے دن وہ ناجی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کے تربیت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی تربیت کرے گا، تب وہ قیامت کے دن ناجی ہوگا۔ اور یہ تقویٰ قرآن مجید کے علاوہ روایات میں بھی اس کو بیان کیا گیا، بہت کثیر روایت ہے، ہزاروں کے تعداد میں موجود ہے روایت۔ ان میں سے من باب مثال آپ کے سامنے کچھ روایتوں کو نقل کروں گا۔ وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مضمون روایت یہ ہے کہ ہر اس شے کو اختیار کرو، ہر اس امر کو اختیار کرو، ہر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اختیار کرو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اور نواہی خدا، ہر اس نہی خدا کو ترک کرو جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ، جو تعریف امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ہے۔ اور دوسری تقویٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال یعنی پہاڑوں کے مانند عظیم ہوں گے، انہوں نے دنیا میں تقویٰ اختیار کیا ہوا تھا، اور ان کے اعمال جو ہے وہ یعنی پہاڑوں کے مانند ہوں گے، پھر بھی ان کو جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا، ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو وہ حیران ہوں گے۔ بعض لوگ سوال کریں گے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ان کے اعمال تو اتنے بڑے ہیں لیکن پھر بھی ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ارشاد ربانی ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ تو انجام دیا ہے، لیکن جب بھی ان کو گناہ کا موقع ملتا تو وہاں اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، تقویٰ اختیار نہیں کرتے تھے، اور لپکتے تھے اس گناہ کو انجام دینے کے لیے، جس کی وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہے۔ بس گفتگو کا آخری مرحلہ روایات اور قرآن کے بعد دیکھیں ثمرہ تقویٰ کیا ہے۔ آخر اس تقویٰ کے ثمرات تو کچھ ہوں جو ہمیں معلوم ہو، کہ ثمرات کچھ دنیوی بھی ہوں کچھ اخروی بھی ہوں، ہمیں معلوم ہو کہ آخر ثمرہ تقویٰ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے سب سے بڑا ثمرہ جو سب سے پہلے میں بیان کروں گا وہ یہ کہ انسان زمان و مکان کے قید سے آزاد ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے لیے اب زمان و مکان حائل نہیں ہو سکتے، یعنی انسان طیر الارض ہوتا ہے، انسان لمحات میں یعنی ایک ہی لمحے میں انسان یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ اختیار کر رہا ہوتا ہے، یعنی زمان و مکان کے قید سے آزاد ہوتا ہے۔ یعنی اسی ضمن میں مولا نے کیا فرمایا تھا کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یعنی مولا علیہ السلام نے تقویٰ اس طرح اختیار کیا تھا کہ مطلب اب اس کے سامنے اگر اس کے سامنے سے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو اس کے یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہی کیا ہے؟ ثمرہ تقویٰ ہے۔ یہ ثمرہ تقویٰ انسان کے اندر یقین محکم عمل پہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یقین محکم اس کے لیے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ کا پہلا ثمرہ۔ دوسرا ثمرہ تقویٰ کیا ہے کہ انسان محبوب مخلوق خدا بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان کی مدح کرنے لگتے ہیں۔ اگر عام مثال ہم دیکھیں تو اس وقت کی مثال کیا ہے؟ ہمارے پاس آیت اللہ العظمی سید علی سستانی، کوئی جانتا ہے؟ طلاب بھی کم جانتے ہیں اس کو، بہت سارے طلاب نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن آج اس وقت دنیا میں ہر شخص کے دل میں اس کے بارے میں ایسا روب ہے کہ نہ چاہتے ہوئے کہتے ہیں ہاں یار آیت اللہ سستانی بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عظیم ترین انسان ہیں۔ کیا ان کے ساتھ انہوں نے رفاقت کی ہے؟ کیا ان کے رفیق رہے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ انہوں نے معاشرتی زندگی گزاری؟ نہیں، ایسا نہیں، ان کی زیارت بھی نہیں کی ہے، پھر بھی ایسا روب کیوں بھائی؟ ایسا روب اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا تقویٰ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ تیسرا ثمرہ تقویٰ، انسان جو ہے محبوب خدا بن جاتا ہے، محبوب مخلوق خدا کے بعد محبوب خدا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں
کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ایسا عظیم منصب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھتا ہے آپ کی رضا کیا ہے، آپ کی رضا کیا ہے۔ یعنی خود اپنی رضایت نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، یعنی اس بندے کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی رضایت کیا ہے، یعنی اس بندے سے میں راضی ہو جاؤں۔ یہ مرحلہ ہے انسان کے لیے، اگر انسان اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے۔